بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں یوم شہداء کشمیر منایا جا رہا ہے، جموں کے ان شہداء کی یاد میں، ان 22 شہداء کی یاد کے اندر کہ جس کو ڈوگرا فوج نے اذان دینے کی پاداش کے اندر شہید کر دیا۔ آج پوری دنیا میں ان کی قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے اور آج کشمیر کے عوام ان شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں اور یہ آزادی کا ایک سمبل بن کے رہ گئے یہ شہداء۔ مقبوضہ کشمیر میں کیا حالات رہے، پوری دنیا میں اس کو کس طریقے سے منایا گیا، اس کا پس منظر ہے کیا، اس پر کریں گے بات۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا افغانستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کا اور جو نئے اقدامات آج طالبان نے بھی کیے ہیں اور جو دنیا کے حوالے سے مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس پر کریں گے بات۔ اور ذکر ہوگا تحریک لبیک کے حوالے سے کابینہ کے فیصلے کا، اور ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بالآخر مونس الہی صاحب کو وفاقی وزیر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے کیا مضمرات ہیں، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ایک بیک گراؤنڈر پس منظر دیکھ لیں کہ یوم شہداء کشمیر آخر منایا کیوں جاتا ہے، اس دن کیا ہوا تھا۔ رپورٹ دیکھیں، اور یہ رپورٹ جو ہے یہ آگاہی والوں نے تیار کی ہے، اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رپورٹ دیکھتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں، دکھائیں جی۔ اور یہ صاحب، یہ تو تھی اس کی بیک گراؤنڈ، لیکن جو ایک ایگزامپل سیٹ کی ان شہداء نے، اور اس کے بعد جو آنے والے شہید مقبول بٹ سے لے کے اور باقی پروفیسر غلام رسول ڈار کہ ایک پوری تاریخ ہے قربانیوں کی۔ آج کشمیری پھر نکلے ہیں، آج بھی جو ہے ہڑتال ہے، آج بھی انہوں نے ان شہداء کو یاد کیا ہے۔ یہ جو پیغام ہے ان شہداء کا وہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بر صغیر پاک و ہند کا پورا نقشہ اٹھائیں تو اس نقشے میں کہیں پر بھی اگر ریزسٹنس ہوئی ہے انگریز کے خلاف تو ہوئی ہے، لوکل ہندو یا سکھ راج کے خلاف ہوئی ہے تو وہ کشمیریوں کے ہاں ہوئی ہے۔ آپ سوچیں کہ رنجیت سنگھ 17 سینچری میں جب احمد شاہ ابدالی یہاں سے چلا گیا تو احمد شاہ ابدالی جب واپس تھے، احمد شاہ ابدالی کو بلایا تھا شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک لیٹر لکھ کے کہ یہاں ہندوتوا راج آ رہا ہے تو آ جاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ افغانوں کے اسٹریٹجک ڈیپتھ اس سے نظر آ گئی تھی جب وہ 38,000 بندے لے کے آئے تھے اور 4.5 لاکھ کی فوج تباہ کر دی۔ تو یہ یہاں پر 12-13 مسلیں سی سکھوں نے اس پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ تو رنجیت سنگھ جو ہے وہ سب سے تیز تھا، تو اس کی مثل جو تھی امرتسر سے ہوتی ہوئی یہاں آئی تو اس نے پشاور فتح کر لیا، اس طرح کچھ علاقے فتح کیے اور ساتھ ہی اس نے کشمیر بھی فتح کیا۔ ایک بہت بڑا اس کا جرنیل تھا ہری سنگھ نلوا۔ یہ جو کٹاس راج ہے نا، اس کے اوپر جو حویلی ہے نا، جو ہم بڑے شوق چڑھتا ہے ہمیں کبھی رنگیں کرنے کا، وہ ہری سنگھ نلوا کی حویلی ہے۔ اچھا، ہری سنگھ نلوا نے کشمیر فتح کیا تھا، لیکن کشمیریوں نے 1837 کے اندر اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا اور باقاعدہ ان کی فائٹ ہوئی اور سارا کچھ۔ اس وقت یہ گلاب سنگھ ڈوگرا جو تھا یہ وہاں پر کہیں موجود تھا، تو یہ اس نے تھوڑا سا ان کے ساتھ دیا۔ لیکن 1849 میں جب پنجاب لاہور فتح ہوا ہے تو انگریز اس سے پہلے سکھوں سے 1846 میں کشمیر لے چکا ہوا تھا۔ اچھا، اور انگریز چاہتا تھا کہ یہاں پر ایک اس طرح کا سیٹ اپ ہو کہ مسلمانوں کو دبایا جائے، تو اس نے گلاب سنگھ ڈوگرا، یہ لاہور کا جو آرکائیوز ہے نا، اس کے اندر وہ ڈیڈ پڑی ہوئی ہے جس کے اندر اتنے لاکھ روپے اور قسطوں پہ کشمیر بیچا گیا تھا۔ اچھا، یہ آج لاہور میں ہمارے ہاں دکھاتے نہیں ہیں، آج کے دن اس آرکائیو کی نمائش ہونی چاہیے تھی باقاعدہ کہ یہ دیکھیں یہ کیا چیز، معاہدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا اور کیسے بھیجا۔ قوم بیچ دی بھائی آپ نے 50 لاکھ روپے، وہ بھی قسطوں کے اندر۔ تو گلاب سنگھ ڈوگرا جو تھا وہ اس کو انگریز جو ہے پش بھی کرتا تھا، خود بھی وہ اس طرح کی چیز تھی۔ تو گلاب سنگھ ڈوگرا نے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف صورتحال شروع کی۔ اب کشمیری جو ہیں، آپ اندازہ کریں کشمیریوں کا مسلمانوں کا جو تعلق ہے اسلام کے ساتھ، ان کا تعلق ہے وہ باقی بر صغیر سے بالکل علیحدہ ہے۔ کشمیریوں کا اسلام خالصتاً سینٹرل ایشیا سے تعلق تھا۔ ایک شخص تھے جن کا نام تھا سید علی مدانی، علی حمدانی۔ اب دیکھیں علامہ اقبال نے جو ان کے بارے میں صرف سنانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کشمیریوں کی ٹریڈیشن کتنی مضبوط ہے اور کمال ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اقبال ان کو کہتے ہیں کہ سید سادات سالار اعظم، اس میں کہا تو آپ نے اس وادی کو مسلمان کیا ہے کہ جنت نظیر ہے۔ خپلو ایک جگہ ہے گلگت بلتستان میں، یہ ہے بیسیکلی سیاچین کی بیس۔ خپلو میں ایک لکڑی کی مسجد ہے جس مسجد میں ان کا یہاں کے بدھ اور ان لوگوں سے مناظرہ ہوا تھا اور سید علی مدانی جیتے۔ میں کلاب میں ان کے مزار پہ بھی گیا ہوں، اور کلاب میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ان کے مزار میں جسٹس جاوید اقبال مرحوم اور ان کی مسز کی تصویر بھی لگی ہوئی۔ اچھا، تو ایک بہت بڑے آدمی۔ تو کشمیریوں کے اندر جو دین کی روح ہے یہ باقی سارے
बर सगीर पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम बनो मियां लेके आए, वहाँ बाबर लेके आया, बाबर बयाश कोश की आलम दोबारा नीस, या और इस तरह के जितने भी सलातीन दिल्ली लेके आए, ये फलां फलां जितने भी बादशाहों के, यहाँ दरवेश लेके आए थे। आप अंदाजा करें कि जितने भी सूफियात थे ना बुजुर्ग हमारे, जो तमाम सूफिया, वो कहते थे कि जाओ सूफी अगर तुमने जिंदगी में गुजारना है तो कुछ अर्सा कश्मीर में गुजार का। मेरा चूंकि खानदान सूफिया से तल्लुक़ रखता था, मेरे खानदान के भी काफी बुजुर्ग जो कश्मीर में उन्होंने वक्त गुजारा है, कि वहां जाके वो जो कश्मीर में खालिसतन इस्लाम है उसको देखो। इसलिए कश्मीरियों का इस्लाम जो है वो बुझ नहीं रहा, आज भी उसी तरह शोले के। ये वो वाक़या जो है, ये इस वाक़े की सिर्फ 2 वाक़े हैं इस तरह के पूरी इंसानी तारीख के अंदर। एक वाक़या ये है कि अज़ान मुकम्मल की, और दूसरा वाक़या कमाल अतातुर्क का वाक़या, कि कमाल अतातुर्क ने जिस वक्त तुर्की में अज़ान देने का ऐलान किया है, तो असेंबली के अंदर ये बिल जिस वक्त पास हुआ तो एक मुसलमान तुर्क खड़ा हुआ, उसने अल्लाह अकबर कहा तो उसको गोली मार के शहीद कर दिया गया। दूसरे ने आगे ले लिया, ठीक, पूरी अज़ान मुकम्मल की। 7 लोगों ने, 7 मेंबरान असेंबली ने शहादत दे के अज़ान मुकम्मल की थी। और यहाँ जो है, यहाँ तो 22। उसके बाद से यानी पाकिस्तान का अभी किसी ने ख्वाब भी नहीं देखा था। आप खुद सोचें कि पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो उस बहुत बाद की बात है, 1930 का खुतबा रहबात था, लेकिन उसका तस्वर पाकिस्तान तो 1940 के अंदर कहीं जाके मैच्योर हुआ है, जो अपना करारदाद जो पेश हुई थी उसके बाद। लेकिन एक आज़ाद हुर्रियत वाला सूरत हाल और बाकायदा एक इस्लाम के हवाले से जान देने का तस्वर कहीं और नहीं पाया जाता। दूसरी मूवमेंट इसके पैरेलल उठी थी तो सैयद अहमद शहीद की मूवमेंट थी, और वो भी किसके खिलाफ उठी थी? रणजीत सिंह के खिलाफ। क्योंकि असल में देखें, अब तक 2 लोगों ने, 2 कौमों ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ सिखों को एक्सप्लॉइट किया, और सिखों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितना बुरा एक्सप्लॉइट किया। एक हिंदुओं ने और एक अंग्रेजों ने। अब जहां भी अंग्रेजों ने उनको एक्सप्लॉइट किया, और खास तौर पर आप देखिए दिलीप सिंह को वो ले गए, वहां उसको पाला पोसा, एक प्रिंसेस बम्बा से शादी करवाई, वो वापस उसको वो क्रिश्चियन हो गया, वो वापस आने लगा, सिखों ने कहा तुम पलीत हो गए, तुम तो अब तो नहीं हो सकते। लेकिन मैं सिर्फ ये कहने की बात है कि कश्मीरी उस वक्त भी वहां पर अपनी उस तगदौ की, अपनी जद्दोजहद की बात कर रहे थे। ये जम्मू का जो इलाका है, इस जम्मू के इलाके के अंदर भी खास तौर पर हिंदू मैथोलॉजी क्रिएट की गई है। वरना आप कभी रामायण पढ़ लें, आप कभी भगवत गीता पढ़ लें, आप कभी उनकी जो है महाभारत पढ़ लें, कश्मीर के इलाके का जिक्र उस तरह नहीं मिलता। लंका का मिल जाएगा, अच्छा उसके बाद आपको अयोध्या का मिल जाएगा, आपको यहाँ कटास का मिल जाएगा, आपको सिंधु देश का मिल जाएगा, आब आबासी जिसको उसका मिल, लेकिन किसी तौर पर भी कश्मीर, लेकिन वो गुफाएं ढूंढना और वो ऋषि का, उस पर जो है सूरत हाल ये थी कि इकबाल ने उस वक्त कहा था, क्योंकि इसके सबसे बड़ी हिंदुओं के खिलाफ जो मूवमेंट चली है ना, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू मदद, वो भी कश्मीर में चली है। अच्छा। उसको कहते हैं ऋषि एंड मुनि की मूवमेंट। और वो करते क्या थे कि वो जाके फाका कशी करते थे, अपने नफ्स को मारते थे, जंगलों में रहते थे, यात्रा करते थे। तो इकबाल ने कहा था, ऋषि के फाकों से टूटा न बरहमन का तिलिस्म, असा ना हो तो कलीमी है कार बे दुनिया। डंडा ना हो ना, और डंडा तालिबान ने समझ गया डंडा क्या चीज होती है। डंडा ना हो, असा ना हो तो कलीमी है कार बेबुनिया। अगर असा ना हो तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं, सांप तो खा जाएंगे। तो ये असल में ये जद्दोजहद है, इसको याद रखना चाहिए। मैं तो आज भी सोच रहा था कि कश्मीर के ऊपर कम से कम पाकिस्तान के अंदर तो नुमाइश होनी चाहिए थी। आज के दिन क्या होना चाहिए था? नुमाइश होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट है ना, ये अनारकली के मकबरे में पड़ी, मैं सेक्रेटरी आर्काइव था, मुझे पता है। हमने एक दफा नुमाइश की थी, पूरे के पूरे हमने डॉक्यूमेंट, हमने गालिब के पेंशन पेपर निकाल के दिखाए थे, हमने भगत सिंह का केस निकाल के दिखाया, पूरे मैंने उसकी नुमाइश की थी। क्या जाके देखो ये सूरत हाल क्या है और कैसी कैसी गद्दारियों के सर्टिफिकेट। हमने वो सारे के सारे पीरों के और सारे के सारे जो नवाबों के, सरदारों के, उनके वो भी दिखे थे जो उन्होंने उनके पास नामे पेश किए थे, बहादुर मलका आलिया फलाना, जिसके एवज उनको जगीरें मिली और आज भी जो है वो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की सियासत के इलेक्टेबल्स हैं सारे के सारे। इनको सिर्फ 3 पुश्त पीछे ले जाए असेंबली को, यूं रिवर्ट करके, तो वही आ रहे हैं। तो फिर हम किससे गिला करें? चले जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और ताज़ा अपडेट्स।
मैं पूछता हूं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल की। कल हमने सियासी अमूर के हवाले से सुहेल शाहीन साहब से बात की थी कि सियासत के मैदान के अंदर तालिबान सफारतकारी के मैदान के अंदर क्या कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। आज हम अस्करी हवाले से पूछेंगे, और ये एक तासुर जो है वो पैदा हो रहा है कि जी सख्त लड़ाई हो रही है और सख्त लड़ाई के दौरान तालिबान कब्ज़ा कर रहे हैं, लेकिन असल इतलात क्या है। तालिबान का ये क्लेम है कि बग़ैर लड़ाई के जो अफगान फोर्सेस जो हैं वो सरेंडर कर रही हैं, और बहुत सारी जगहों पर तालिबान को किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। असल सूरत हाल जानते हैं। तालिबान अस्करी विंग के तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़बीउल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम भी आपके और आपके देखने और सुनने वाले के सलाम करें, और जी बात अल्लाह करे आपको ठीक हो। ज़बीउल्लाह साहब, तौरिया मकबूल जान बोल रहा हूँ। आपने बहुत हिम्मत की, आपकी उर्दू खास ज़ईफ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमारे साथ उसने सलूक किया। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा दे। ये बताइएगा कि इस वक्त अमूमन ये इत्तलात आ रही हैं कि बहुत गुमसान की लड़ाई हुई है, या जैसे मगरबी मीडिया बात करता है, बाकी लोग बात करते हैं, लेकिन हमारी इत्तलात ज़ाहिर बात है हम पड़ोस में, हमें पता है कि वहाँ कोई ऐसी लड़ाई नहीं हो रही। आप असल बताइएगा कि इस वक्त कितना अफगानिस्तान जो है उस पर आपका कब्जा है, और कोई ज़्यादा बड़ी लड़ाई कहाँ पर हुई भी है या नहीं भी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये कहते हैं कि इमारत अफगानिस्तान इस्लामी के इमारत इस्लामी के मुजाहिदीन अभी तक अफगानिस्तान में 2-3 पर ऐसे में काबिज हो, और हमारा मुजाहिदीन 2 से 3 पर 2 हिस्से हमारा माशाल्लाह हाथ में है। ठीक। अच्छा, ये जो इतलात हैं कि इस वक्त काबुल से 60 किलोमीटर की दूरी पर आपके जो हैं फोर्सेस रह गई हैं, और आखिर जो काबुल के हवाले से जो पेशकदमी आपकी, और उस हवाले से आप बताएंगे कि कितनी दूर रह गए हैं, और काबुल जो है ज़ाहिर है एक आखिरी आपका ठिकाना होगा, पड़ाव होगा, और फिर आप अपनी वहाँ हुकूमत भी बनाएंगे। तो अभी असल सिचुएशन क्या है, काबुल से कितनी दूरी पर है? इस बारे में हम कहते हैं कि हमारे मुजाहिदीन मैदान वर्दक से और काबुल के एक जिले में लगमान से, और जुनूब की तरफ से लोगर में, और मशरकी तरफ से सुरूबी में, और उज़बिन एक जगह कहते हैं उसका नाम है उज़बिन। इसमें हमारे मुजाहिदीन पे, और शमाल तरफ में काबुल जिले करबाग में हमारे मुजाहिदीन पे हमारा कब्जा है। यानी हमारा मुजाहिदीन फकत 5 और 10 किलोमीटर दूर है, और हमारा मुजाहिदीन नजदीकी काबुल है। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि तुर्की ने जो ऐलान किया है, आपका आज बड़ा जबरदस्त ऐलान आया कि तुर्की अपनी फौजें जो हैं वो रखना चाहता है काबुल एयरपोर्ट के ऊपर। तो इस समय में क्या आपका मौक़िफ़ है तुर्की के बारे में, वो ज़रा सा बता दीजिएगा। इस बारे में आज हमारी एक एलामिया और बयान भी आएगा, और उनकी वजाहत है कि हम तुर्की मिल्लत के अच्छे रवाबित चाहते हैं, और हम लड़ाई नहीं चाहते, और तुर्की एक बहुत हमारा दोस्त मुल्क है, और अफगान और तुर्की के दरमियान सकाफती शराकत और मजहबी शराकत है, और हम उनको दुश्मनी नहीं चाहते। और ये इक़दाम की तुर्की से जानिब की कि हमारे मुल्क में अपनी फौजियों रहेंगी, और हमारा काबुल के एयरपोर्ट की अमनियत की बानी के तहत आपकी इश्गाल की जारी हो रही, हम इसकी मुखालिफ है। और उन्होंने कहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी फौज अफगानिस्तान से नहीं निकल गए, हम से जानिब से उन्होंने की इश्गालगर और अमरीकी और नाटो के फौज की नज़र में ठीक हो, और उन्होंने मुकाबिला हमारे और हर किस्म के अवाक़िब की मसूलियत तुर्की के राजे। बहुत अच्छा। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ अपना, कि ये बताइएगा कि सारी सरहदें जो हैं
ترکمانستان کی، ازبکستان کی، تاجکستان کی اور پاکستان کی، یہ علاقہ پتہ چلا ہے کہ اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہیں. تو وہاں جو ٹریفک آتی جاتی ہے، جیسے ترکمان سے ٹرک آ رہے ہیں، ازبکستان سے آ رہے ہیں، تاجکستان سے آ رہے ہیں، پاکستان سے آ رہے ہیں، تو اس کی ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی جو اندازہ ہے کوئی $1.5 ارب کے مہینے بنتی ہے، تو وہ بھی طالبان ہی وصول کر رہے ہیں یا اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اس کے بغیر؟ جی ہمارا مجاہدین بدخشان کی شروع اور ہرات اور قندھار میں ضلعوں میں قابض ہے، اور ہمارے تمام پولیسوں کے ہم نزدیک ہوتے ہیں، چائنا کے اور تاجکستان کے، ازبکستان کے، ترکمانستان کے، ایران کے اور پاکستان کے، اور انہوں نے ملکوں میں ہم اچھے رابطے چاہتے ہیں، اور ہم ہدف یہی ہے کہ برادروار طور پر زندگی کریں گے، اور ہمارا قسم اور اموال، تجارتی اموال جا رہی ہیں اور آئے گی، اور ہمارے محصولات بھی قوانین کے مطابق حاصل ہوگی اور کوئی مشکل نہیں ہے. ملکوں میں بھی اطمینان ہے اور ہم بھی مطمئن ہوں. بہت بہت اچھا، نہیں، ایک آخری سوال ذبیح اللہ مجاہد صاحب میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے ایسے علاقے جو سرحدی علاقے پاکستان کے سرحد کے ساتھ ساتھ تھے وہ آپ نے فتح کیے ہیں، اور ان علاقوں میں پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ایلیمنٹ تحریک طالبان کی شکل میں وہاں موجود تھے، جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے تھے یا حملے کر رہے تھے. اب جب کہ آپ نے وہاں قبضہ کر لیا ہے تو ان عناصر کے خلاف بھی آپ کوئی کارروائی کر رہے ہیں، کوئی اعلان کر رہے ہیں، یا ان کے لیے آپ نے کیا قدم اٹھایا ہے؟ ہم اس کا امارت افغانستان اسلامی امارت کی موقف ہے کہ ہمارے ملک کی قصد کی اجازت نہیں ہے کہ ہماری پڑوسیوں اور ملکوں کی نقصان پہنچ گئے. افغانستان میں سرزمین سے کوئی ملک میں بھی اقدام کا اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی اس کام کر رہے ہیں ہم اس کا روک کریں گے اور اجازت نہیں دیں گے، اور ہم ابھی تک اس قسم کا کوئی مشکل بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، اور اگر محسوس ہوگی انشاءاللہ ہم اس کا اجازت. اچھا، ایک اور جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارت کی جانب سے فوجی ساز و سامان جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے افغان فورسز کو، جو افغان نیشنل آرمی کے نام سے فوج بنی ہوئی ہے اس کو فراہمی کے اطلاعات ہیں، کچھ شواہد بھی سامنے آئے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، کیا سٹانس ہے بھارت کے حوالے سے خاص طور پر؟ ہم افغانستان ایک ملک کی چاہتے ہیں کہ تمام پڑوسی ملکوں کے اور منطقے کے ملکوں کی اچھی روابط محفوظ کریں گے، اور تجارتی سفارتی طور پر نارمل طور پر روابط حفظ کریں گے. لیکن اگر کوئی ملک میں ہمارے ملک کی مداخلت کریں گے اور ہمارے ملک کی جنگ کے اسباب بھیجیں گے اور ہمارے لوگ کی خدا نخواستہ مرگ و میر کے سبب ہوتے، یہ قابل مذمت ہے. ہم اس کی اجازت نہیں دیتے اور چاہتے ہیں کہ اس قسم کی مداخلت بند کریں. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا، بڑی تفصیل سے آپ نے اپنے موقف سے آگاہ کیا اور بڑا بہترین ہے جی، بھارت کے حوالے سے اور پھر تحریک طالبان کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ محصولات بھی ہمارے صوبے لے رہے ہیں وہاں پر، اور آمد و رفت پہ بھی ہمیں کسی کی بندی. اچھا، ایک تازہ انہوں نے ایک کمانڈنگ فورس بنائی ہے طالبان کی، یہ آرگنائز جیسے ہوتے پہلے تو irregular تھے نا. کبھی میں چاہوں گا کہ اس کے اینڈ پہ وہ ویڈیو لوپ چلا دیں آخر میں. اچھا، یہ لوپ چل رہا ہے، میرا خیال وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی فورس ہے. یہ طالبان نے بڑی آرگنائز طریقے سے، کیونکہ آرگنائز ہونے کا اگر آپ جب پراکسی وار لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ آرگنائز نہیں ہوتے. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے طالبان کے کہ جو پہلے کے طالبان ہیں، اب جو طالبان ہے بہت ساری چیزوں سے سبق بھی سیکھا ہے، ان کی اسٹریٹجی انٹائرلی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے بہت سارے معاملات کے اندر. 2-3 چیزیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 20 سال بعد سب تبدیل ہو جاتے ہیں. میں 20 سال پہلے جیسا تھا اب نہیں ہوں، یا میرا بیٹا جیسے 20 سال پہلے تھا اب نہیں ہے. حالات بھی بدل گئے ہیں، چیزیں بھی بدل گئی ہیں. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ 20 سال کیا طالبان نے صرف 3 سال میں تبدیلی لا کے دکھا دی تھی. 3 سال پہلے جب طالبان نظر آتے ایسے جیسے مسجد کے. آپ مجھے بتائیے، ایک ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، قتل ہو رہا ہے، تباہی بربادی مچی ہوئی ہے، روز 600-700 بندہ مر رہا ہے، اس میں آپ امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں اور مقصد یہی آپ کا، آپ کیا کریں گے؟
سب سے پہلے آگ بجھائیں گے نا. وہ آگ بجھانے کے لیے کون سے لوگ اٹھے؟ جو مدرسے میں جا کے بیچارے پڑھتے تھے طالبان. آپ ایک طالب سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی کامران مجاہد ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. یا مجیب الرحمان شامی ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہو سکتا. تو ان کے پاس ہے نا استانک زئی ہیں، باقی اب آگے دیکھا وقت کے ساتھ کولمبیا یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں بہت. اس وقت تو بیسک تھا کہ یار ان بدماشوں کو روکو. عثمان صاحب آپ سوچ نہیں سکتے 70 میل تک میں گیا ہوں قندھار تک، 70 میل ہے. میں نے کم از کم 28 پوسٹیں دیکھی ہیں وہاں پر. تختہ پل کے فلانی پوسٹ، بلدک پہ فلانی پوسٹ، رنگین منڈی پہ فلانی پوسٹ، ہر ایک جگہ تو 100 جو ہے وہ لیتا تھا پاکستانی، اور پتہ نہیں 3-3 ہزار افغانی پیسے وہ بھتا وصول کرتے. ان پہ پہلے ان سے لڑتے جب استانک زئی کو لے کے آتے، آخر میں وہ لے آئے. اب انہوں نے دیکھا ہے کہ صورتحال اب جو 1.5 سال کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر آپ خود سوچیں کہ طالبان نے جو 3 چیزیں، انٹرنیشنل لیول پہ نیگوسیشن کیسے کی جاتی ہے، اپنے مخالف وہ لوگ جو ہیں ان کو کیسے سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے، نمبر 3 کس طریقے کے ساتھ علاقہ ہے. اس نے کہا 2 چیزیں اس نے کہ پڑوسی اور منطقہ، 2 لفظ استعمال کیے ہیں. صحیح ہے. یعنی آپ کے پڑوسی، نیبرز اینڈ ریجنل. صحیح ہے. اس نے جب انڈیا کی بات کی اس نے منطقہ کی بات کی ہے. یہ کمال کی بات. یہ کہاں آپ صاحب. چلیں جی دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے تعلقات استوار ہوتے ہیں اور افغانستان میں امن کا راستہ کس طرح کھلتے ہیں. لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کوئی پاکستان کی سیاست کا. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج وفاقی کابینہ نے ایک اہم اجلاس میں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، اور وزیر اطلاعات نے بریفنگ میں یہ کہا کہ آگے چل کے جو اس کا انتخابی نشان ہے اس کو بھی منسوخ کرنے کی جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. وزارت قانون کو اس حوالے سے لکھ دیا گیا ہے، اور یہ سب تحریک لبیک کے حوالے سے، ان کے امیر کے حوالے سے پچھلے دنوں نظر بندی میں بھی اضافہ کیا گیا. اور اس کے بعد آج جو ہے کہا تو یہی جا رہا تھا کہ جب معاملہ طے ہوئے، جب معاہدہ ہوا کہ پابندی بھی وڈرا کر لی جائے گی، لیکن یہ معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھ کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں الجھ اس لیے رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ فیصلہ سازی کرتے ہیں وہ فیصلہ سازی کرنے والے کنفیوز ہیں. یہ جو پابندیوں کا فیشن ہے نا، یہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں بار بار آزمائے گا، بار بار ختم ہوگا. آپ نے نیب پہ پابندی لگائی، آپ نے حیدرآباد کیس کیا، سب کچھ کیا، آپ نے معافیاں مانگ کے اس کو واپس لے دیا. ٹھیک، اس کے بعد آپ نے امریکہ کے کہنے پہ 10 اور لوگوں پہ پابندی لگائی، امریکہ نے خود طالبان پہ پابندی لگائی، امریکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں سے نکل گیا. ٹھیک، تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس نہیں چلنے دیں گے تو پھر ایک بات یاد رکھیں کہ پھر آپ کے وہ سارے خدشات ٹھیک ثابت ہو جائے گا. جو 10,000 دفعہ ان کو سمجھایا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک علماء کی تنظیم نہیں ہے. تحریک لبیک کے پیچھے 10 مولوی ہوں گے، تحریک لبیک کے چند مشائخ ہوں گے. تحریک لبیک پاکستان ایک خاص بلبلہ سا لے کے اٹھی تھی، اور اس بلبلے کی بنیاد غازی علم دین شہید کا ورثہ تھی، اور اس کے بعد ممتاز قادری اور خادم حسین رضوی صاحب 3 سال کی ٹوٹل فینامنا ہے. اس میں آپ اس وقت بڑے کہتے پھرتے تھے ہم شیڈول 4 لگا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم جو بھائی شیڈول 4 میں بندے ہوں گے تو لگاؤ گے نا تم. آپ دیکھیں کہ آستانوں میں یہ نہیں گھس سکتے. بڑے بڑے علمی پیر مولوی جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگ سیاسی نعرے لگاتے ہو آخری عمر تک. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو، ایک پورے کی پوری جو اس طرح کی کھیپ 3-4 سال میں تیار ہوئی ہے وہ تمہاری پابندی سے ختم ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک سیاسی صورتحال میں ہوتا ہے ایک انرشیا بن جاتا ہے، اور اس کے اندر آپ اس کے اندر ایک بال بناتے ہیں. جہاں کمزور صورتحال آتی ہے وہ پھٹ کے اس کو باہر آ جاتا ہے. اور ایک اور چیز میں بتاؤں، گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان کا جو رویہ مکمل طور پہ پرو امریکن رہا ہے، اور پاکستان نے یہاں پر جس طرح پرو امریکن رویے اس کے ساتھ پاکستان میں ایک خاص کیفیت پیدا کی ہے، اور ایک مذہبی طبقے کو کچلنے کی کوشش کی ہے، اور مستقل کی ہے، اور چلتے چلے آ رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی اب آخر میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو کسی بھی جذباتی نعرے پہ کھل اٹھ. حل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ان کو دیکھیں الیکشن کمیشن ان کو چلنے دینا. دیکھیں میری بات سنیں، الیکشن تو لڑ رہے ہیں. میری بات عثمان صاحب میری بات سنیں. اگر 4 پولیس والے مارنے کی بات ہے تو بے نظیر کی شہادت کے اوپر کتنے لوگ مرے ہیں؟ آدھا پاکستان کو آگ لگا ہے. وہ سوچ کو کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے آپ تاریخ اٹھا لینا کیا کچھ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کس پارٹی کو آپ پابندی لگا ختم کرو گے تو آپ کے اندر تھوڑی سی کوئی ایکومن ہونا چاہیے. دیکھیں جلوس نکالنے دیتے ہیں، جلسہ نکالنے، ایک ہوا نکلتی ہے. آپ سب ٹھیک ہے ان کے راستے
جس طرح کے بھی تھے آپ چینلائز کر سکتے تھے, کچھ کر سکتے تھے. ابھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے ایم کیو ایم کو آپ نے برداشت کیا, کیا ایم کیو ایم سے زیادہ قتل کر دیے ہیں انہوں نے تحریک لبیک نے؟ کیا آپ خود ہے نا 11 ایم اے, کیا ان سے زیادہ ووٹ لے لیے, ایم کیو ایم سے کم ووٹ لیے؟ ایم کیو ایم سے زیادہ. ایم کیو ایم پنجاب میں سوچ نہیں سکتی تھی, پنجاب میں تھرڈ میجر پارٹی, سیکنڈ میجر پارٹی, وفاق میں تھرڈ میجر پارٹی. اور کہاں تمہارے ڈیموکریٹک پرنسپلز؟ یہ جو لوگ ہیں لاکھوں ووٹ ان کو دیتے ہیں, یہ سارے دہشت گرد ہو گئے ہیں. چلے جی, اگلا جو ایک اہم جو آج پیش رفت ہوئی ہے, مونس الہی صاحب بالآخر وفاقی کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں, اور پرویز الہی صاحب کی پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, میرا خیال اسی کے ثمرات سامنے آ گئے ہیں, تو مبارک تو دینی چاہیے. ایک اور وزیر جو ہے کاف لیگ سے, اور تو مبارک کو دینے دیں. کیا ہے اتحادی مضبوط ہو گئے. وہ جو تھا نا کہ ناراض بھی اور راضی بھی, وہ جو چل رہا تھا آخر شب کے آتے آتے ڈوب چلا میں خانہ بھی. دیکھیں میری بات چیمہ صاحب اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے. پاکستان میں ایک بات یاد رکھیں, جس دن اس ملک کا مقدر اس دن سدھرے گا جس دن کوئی شخص اصولوں کی سیاست کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اور پھر کہے گا اگر مجھے موت تک بھی اقتدار نہ ملے تو میں نہیں لوں گا. جس دن کو کمپرومائز کرنے آئے گا, یہ بریڈ کہاں سے آئے گی؟ یہ نہیں ہو نو. اچھا, برنی سینڈرز امریکہ میں یہ بریڈ مل گئی نا, ہارتا چلا. اسلام میں تو اصول میں تصور یہ ہوتا ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. ایک دن لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک تھا یہ تھے, اور کچھ نہیں کہتے ضرور ہے, اور ایک وقت آ جاتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا دنیا میں, خیر سے انسانیت خالی ہے. ایک آپ خود سوچیں, ہر طرح کا کمپرومائز کیا ہے افغانستان میں لوگوں نے سوائے تحریک طالبان نے. آج کس کے ہاتھ میں وکٹری؟ ان کے ہاتھ میں وکٹری. طاقت, قوت, ٹیکنالوجی, سیاست, دھونس, دھاندلی, کیا کچھ نہیں ہوا. کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جہاں پر آیا کرتے تھے کہ ہم پوری دنیا, آپ مجھے خود سوچیں, پوری دنیا کے 230 ملک ایک حکومت کو ایکسپٹ کرتے ہوں, اور اس حکومت کی اوقات دنیا کے اندر یہ ہو کہ آج وہ کسی جگہ جا کے دورہ نہیں کر پا رہی. کہاں جا رہا ہے اشرف غنی, کہاں جا رہا ہے اس کا وزیر خارجہ؟ اعزاز سید کو انٹرویو دے کر چپ ہو جاتے ہیں. یہ اوقات رہ گئی ہے ٹوٹل. نہیں, آج ملے ہمارے وزیر خارجہ سے, کانفرنس جاری سر. ہم تو اب روس جا کے دکھائے نا, چین جا کے دکھائے نا, ایران جا کے دکھائے نا, خود امریکہ جا کے بلنکن کے ساتھ ملاقات کر کے دکھائے. نہیں ہے گئے تو پھر تیری بز میں خیال خسرت دنیا, اللہ کا خسرت دنیا والآخر, دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت. چلے جی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور معاملات کس رخ پہ جا کے جو ہے وہ سیٹل ہوتے ہیں. پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.